اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے سید حسنین جعفر زیدی صاحب کے مرحوم والدین، اسی خانوادے کے دیگر مرحومین، اپنے مرحوم مومنین مومنات، شہدائے ملت، خاص طور پہ کل جو اسکردو، گلگت، کراچی، اسلام آباد میں جو ہمارے مومنین شہید کیے گئے ہیں ان کو بھی شامل کر لیجئے گا، اور بالاخص رہبر معظم عظیم شہید اس صدی کا، اس دور کا، اس کو بھی شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات عنایت فرما دیجئے محمد علی محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے مل کر ایک صلوات بھیجئے۔ بس دیکھیے بات ہماری وہی چلیے جو ہم نے کل بات کو شروع کیا تھا، اور انشاءاللہ روز بروز آپ دیکھتے جائیں گے، آپ کی قوت بھی بڑھتی جائے گی، آپ کی طاقت بھی بڑھتی جائے گی، کیونکہ یہ دنیا جانتی ہے۔ میں آج سارا ظاہر ہے کہ آپ بھی مانیٹر کر رہے ہیں، میں بھی مانیٹر کر رہا ہوں ساری دنیا کے چیزوں کو جو آئی ہے، اس میں کچھ جھوٹ بھی ہے، کچھ سچ بھی ہے، جانتے ہیں آپ، فیک بھی چل رہا ہے، یہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے، سارا کچھ چلتا ہے، لیکن بہرحال کچھ چیزیں جو ہیں وہ مسلمات ہوتی ہیں جس کی ساری دنیا تصدیق کر دے، ساری دنیا کا میڈیا اس کو کر رہا ہے، تو پھر وہ چیزیں، تو وہاں سے ایک بات تو دنیا کو یہ معلوم ہو گئی کہ بھائی شہادت ان کو کمزور نہیں کرتی، ان کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ وہاں بھی بحث چل پڑی، ان کے سینٹ میں بھی لڑائیاں شروع ہو گئی کہ جو تم سمجھ رہے تھے ویسا نہیں ہوا۔ اس شہادت نے ان کو متحد بھی کر دیا، اور ہمارے خلاف پوری عالمی فضا کو بھی بنا دیا، یعنی ان کے خلاف یہ عالمی فضا بن چکی ہے۔ بہرحال نہ میں کبھی خوش فہمی کا شکار رہا ہوں اتنے سالوں میں، جب سے انقلاب آیا ہے 79 سے، اس وقت بھی میں نوجوان تھا، جب سے دیکھ رہا ہوں ایک ایک چیز کو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ چیزوں کو بتانا چاہتا ہوں جو خاص طور پہ جو جوان نسل ہے نا، اسے نہیں معلوم وہ باتیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہے کیا مسئلہ، کیا ہے یہ، کیوں یہ ساری دنیا ایک دم یہ ساری جو دشمن بن گئی نا، سب کوئی ساتھ دینے والا نہیں نا۔ میں نے کہا نا کہ خندق کا منظر ہے، جنگ احزاب کا منظر ہے، کہ ساری دنیا کے لشکروں نے گھیرا ہے آ کے مدینے کو، کہ ایک بار حملہ کریں گے اور پورا ختم کر دیں گے سسٹم کو، ایک ہی بار حملہ کر کے، یہی ہے نا ان کا نظریہ، یہی ہے نا۔ اور اندر بھی انہوں نے تیار رکھے ہوئے تھے، یاد رکھیے گا، کبھی تفصیل سے پڑھا بھی تھا، کبھی پڑھ بھی دیں گے، لیکن آج بہت ساری باتیں کرنا ہے آپ سے، لیکن اسی وقت میں جو اپنا محدود وقت ہے، لیکن بہت ساری باتیں کرنا ہے، تو اشارے آپ کو دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے انہوں نے تیاری کی تھی مدینے میں۔ مدینے میں 2 طبقے تھے، توجہ ہے نا آپ کی؟ اچھا آپ خشکی اور طریقہ خیال تو نہیں کریں گے؟ ہاں دیکھیں، خشکی طریقہ خیال نہ کیجیے گا، یہ خاص مجالس ہے نا، وہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں نیند آ رہی ہے، سو رہے ہیں، مزہ نہیں آ رہا ہے، یہ مزے وزے کی بات نہیں ہے، یہ حالات، یہ زمانہ مزے لینے کا نہیں ہے۔ جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں زبان کے ذائقے کا مزہ نہیں ہے، یہ آگہی کا وقت ہے، یہ جاگنے کا وقت ہے، یہ شعور کا وقت ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بصیرت کو بڑھانے کا وقت ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں، کس زمانے میں جی رہے ہیں۔ تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ خندق میں ہوا کیا تھا، یعنی جنگ احزاب میں ہوا کیا تھا۔ پہلے تیاری کی تھی انہوں نے، کیونکہ بدر میں مقاصد حاصل نہیں کر سکے تھے، احد میں مقاصد حاصل نہیں کر سکے تھے، کسی جنگ میں مقاصد حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے پہلے نقشہ بنایا، نقشہ سازی کی کہ ایسا کیا جائے کہ اندر تیار کیا جائے لوگوں کو۔ تو وہ جو سورہ منافقون ہے نا قرآن مجید میں، اور سورہ بقرہ میں بھی ہے شروع سے ہی، یعنی میرا خیال ہے 11ویں 12ویں آیت سے منافقین کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ آیات پڑھنا شروع کروں گا تو وقت سارا اس میں نکل جائے گا، میں نے نمبر آپ کو بتا دیے۔ سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا 10ویں 11ویں آیت سے شروع ہو جائیے گا آپ، اور دیکھیے سارا منافقین کا ذکر ہے، اور وہ اس میں یہاں بھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پہ فساد برپا نہ کر دو، کہتے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو جمہوریت لانے والے ہیں، ہم تو آمریت ختم کر کے جولانی کو لانے والے ہیں. سمجھ گئے نا؟ سمجھ گیا؟ تو وہ ان سے جب یہ قرآن منظر کشی کر رہا ہے پوری ہوئی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ہم تو دنیا کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں. قرآن کہتا ہے الا انہم ہم المفسدون، یاد رکھو یہی مفسد فی الارض ہیں، یہی فساد پھیلانے والے ہیں روئے زمین. یہ سورہ بقرہ کی 10ویں 11ویں آیت سے اب شروع ہو جائیے، آخر تک 22-23 تک چلے جائیے. ان منافقین کا ذکر ہے. سورہ منافقین تو الگ ہے، سورہ احزاب میں منافقون کا ذکر ہے. کتنے ہی سوروں میں جب میں نے اس پر اشرا پڑھا تھا تو منافقین کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب مدینے میں پارٹی تھی جس کے تعلقات تھے مشرکین مکہ کے ساتھ، جس کے روابط تھے. یہ یہاں کی خبریں وہاں بتائے کرے، پوری تاریخ ہے. ملا نہ بتائے اس کی مرضی، لیکن اب تو ہر چیز سامنے آنے لگی نا. اس سوشل میڈیا پہ جہاں طرح طرح کی بکواس ہوتی ہے وہاں یہ بھی چیزیں آنے لگی نا، کہ لوگوں کی آنکھیں کھلنا شروع ہو گئیں کہ بھئی یہ تو ہمیں کبھی بتایا نہیں تھا، یہ تو ہمیں کبھی بتایا نہیں تھا، یہ تو ہمارے سامنے آئی نہیں تھی، چیزیں سامنے آ گئیں. تو یہ ان کے روابط تھے. ایک وہ ٹولہ تھا منافقین کا، ایک تھا طاقتور ترین ٹولہ معاشی طور پہ، اس وقت بھی معاشیات اس کے کنٹرول میں تھی. وہ تھا کس کا؟ یہودیوں کا. کس کا تھا؟ یثرب. انہی کے بڑے کے نام پہ تھا نا. یثرب اور خیبر دو بھائی تھے نا، خیبر کے نام پہ وہ خیبر تھا، یثرب کے نام پر یہ یثرب تھا. یہ مالی طور پہ مضبوط تھے. میثاق مدینہ میں کیا طے پایا تھا؟ موٹی سی بات ایک بتا رہے ہیں. وہ یہ بات طے پائی تھی کہ اگر باہر کا دشمن حملہ کرے گا تو ہم دونوں مل کر مقابلہ کریں گے. جنگ بدر ہوئی، یہودیوں نے ساتھ دیا؟ نہیں دیا، ہے نا. مسئلے کو سمجھ لیجئے. بعض لوگوں کی سمجھ میں کہتے ہیں نہیں یہودیوں پہ تو بڑا ظلم ہوا تھا، یہ ہوا تھا. وہ تو پہلے سن لیجئے کہ تاریخ ہے کیا، تاریخ ہی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے انہیں کچھ کہا نہیں، کہا چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا. ان کو کچھ نہیں کہا، انہیں نے ساتھ نہیں دیا. یہ تو انتظار کر رہے تھے کہ کسی طرح جان چھوٹے نا مسلمان. جنگ احد ہوئی، ساتھ دیا انہیں نے؟ نہیں دیا، کیونکہ یہ تو انتظار کر رہے تھے نا کہ ان کی شکست ہو اور واپس یہ یثرب ہمارے قبضے میں. یثرب آج تک جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ یہی لڑائی لڑ رہے ہیں. یاد رکھیے گا کہ یثرب واپس لینا ہے، خیبر واپس لینا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ کل ان کے سب سے بڑا کیا کہتے ہیں اس کو، ان کے عالم کو کیا کہتے ہیں، بدبخت کو ربی. اس ربی کا بیان آپ دیکھ لیجیے سوشل میڈیا پہ. اس نے کہا 1400 سال پہلے ہم نے ایک علی کو مارا تھا. یہ اس کا بیان ہے، اسٹیٹمنٹ آفیشل بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہے 1400 سال بعد ہم نے آج پھر ایک علی کو مارا. اب آپ کی سمجھ میں آئے کہ خامنائی کی اہمیت ان کی نظر میں کیا تھی. اب سمجھ میں آئے کہ ان کے لیے وہ اپنے لیے کتنا بڑا خطرہ سمجھتے تھے. اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ مارنے والا ہاتھ ابن ملجم کا تھا، پیچھے سازش یہودیوں کی تھی. یا 1400 سال بعد وہ خود سچ بتا رہا ہے جو ہم بتاتے تھے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات. وہ اعلان کر رہا ہے کل، اس کا آفیشیل اعلان ہے. آپ جا کے سوشل میڈیا پہ سرچ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں، ہم تھوڑی کہہ رہے. اچھا تو یہ وہ تھے یہودی. ان کا کیا تھا؟ ان منافقین کے ساتھ کنٹیکٹ میں آ گئے. اور باہر کے لشکروں نے بھی جو حملہ آور ہو رہے تھے، خیبر والے بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، سارے شریک ہو گئے تھے. جبھی تو خیبر پہ حملہ کیا تھا نا، عہد شکنی کی وجہ سے حضور نے حملہ کیا تھا اس طرف، وہاں پہ اٹیک کیا تھا اس کے بعد، خندق کے بعد. تو یہ سارے جناب مل گئے اور یہ طے تھا کہ جیسے ہی باہر سے حملہ ہوگا اندر سے یہ منافقین اور یہ یہودی یہ کھڑے ہو جائیں گے اور گلیوں میں جیسے سیول وار ہوتی ہے نا، مسلمانوں کے گھروں پہ حملے کریں گے، سب قبضہ کریں گے اور نظام ختم. یہ ہے جنگ خندق کی تاریخ جو میں لکھ بھی چکا ہوں غزوات رسول کے باب میں. سمجھ میں آ گئی بات. پس منظر یہ تھا کہ ایک بار اتنے بڑے لشکر کے، اتنا بڑا لشکر کہ جتنی آبادی بھی مدینے کی آبادی سے بڑا لشکر تھا. 15,000 کا لشکر، مدینے کی آبادی 10-12,000. کم سے کم جس نے لشکر لکھا 10,000. تو 10,000 کا جنگی لشکر، اور یہاں 10,000 مرد عورتیں بچے بوڑھے، اس میں منافق بھی، اس میں یہودی بھی، سب ملا کے نا. بھئی اتنی آبادی تو ہوگی کہ جنگ بدر میں کتنا بڑا لشکر بنا تھا؟ کتنے تھے؟ 313. تو بھائی کتنی آبادی ہوگی مدینے کی بھائی؟ احد میں جو لشکر گیا مسلمانوں کا 1,000 کا، 300 منافقین نکل کے باقی بچے 700. بھائی کتنی آبادی ہوگی جو 1,000 فوجی ہے؟ اور لشکر کتنا بڑا آ رہا ہے؟ 15,000 کا. تو آبادی کہاں اتنی؟ نقشہ سمجھ میں آ گیا. یعنی ایسا محاصرہ ان کا کر لیا جائے
کہ ان کو ایک ہی بار اٹیک کر کے ختم کر دو، نابود کر دو، یعنی رجیم چینج، نظام ختم، اپنا نظام لاؤ۔ ہم باہر سے نعرہ لگائیں گے اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہم آ گئے، نظام سنبھال لو۔ وہی آوازیں آج بھی سنائی دی، وہی آوازیں آئیں، وہی آوازیں ساری دنیا نے سنی۔ ہم مطمئن تھے، ہم اس وقت بھی مطمئن تھے، ہم آج بھی مطمئن ہیں۔ کل بھی میں نے آپ سے کہا یقین کے عالم میں زندگی کرتے ہیں، شک کے عالم میں ہم نے زندگی نہیں گزاری۔ خدا کا شکر ہے ہمیں یقین تھا۔ کیوں؟ ایک یقین تو تمہیں بھی ہونا چاہیے نا کہ ان سب سے بڑی کوئی طاقت ہے یا نہیں ہے؟ یا تو کہہ دو کہ نہیں ہے، بن جاؤ ملحد، بن جاؤ دنیا دار، کہہ دو نہیں ہے، یہی سب سے بڑی طاقت ہے، ان سے کون لڑے گا؟ یہی کہہ رہے ہیں نا لوگ، ارے ایران کے پاس کتنی اسلحہ ہوگا، کیا لڑیں گے، کیسے لڑیں گے؟ نہیں، تمہیں نہیں معلوم نا ان کے یقین کا عالم کیا ہے۔ اللہ بھیا تو کہہ دو کہ یہ عقیدہ غلط ہے توحید کا۔ دنیا شور مچاتی رہی توحید توحید، اللہ کے سوا کچھ نہیں، اللہ کے سوا کچھ نہیں، اللہ کے سوا کچھ، کہاں گئے وہ سارے توحید والے؟ اب تو ان کے لوگ بھی لکھنے لگے کہ جسے کافر کہتے رہے وہی ایک مسلمان نکلا بھائی۔ اللہ پر یقین اس نے بتایا کہ کسے کہتے ہیں اللہ پر یقین، توکل تو اللہ، کس کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر یقین ہے، اس کا یقین۔ تو وہ یقین والوں کی جماعت اتنی مختصر تھی جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہی تھی۔ اسے اللہ پر بھی یقین تھا، اللہ کے رسول پر بھی یقین تھا، اللہ کے وعدے پر بھی یقین تھا اور رسول کے وعدے پر بھی یقین تھا۔ اس پہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی نا مجالس، سورہ احزاب کی آیتیں یہیں کہیں جامعہ میں یا کہیں کسی جگہ پڑھی تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا، بہرحال میں نے پڑھی تھی، لیکن میں آپ کو خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے سارا مجمع وہاں تو نہیں تھا نا، تو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھا آپ نے کتنا بڑا اٹیک ہوا، ساری دنیا نے مل کے، اس وقت کا سب سے بڑا لشکر۔ اچھا 15,000 کی ایوریج نکالیے آبادی کے حساب سے، آج کتنے کروڑ بنیں گے؟ اس وقت کا پوری سرزمین حجاز کتنی سی، اس میں مدینہ کتنا سا، اور اس کے اوپر چڑھ دوڑنے والے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ 15,000۔ اگر مدینے کی آبادی 7-8 ہزار بھی رکھ لو تو 15,000۔ 7-8 ہزار آبادی میں نے بتا دیا، مرد عورتیں بچے بوڑھے منافق مسلمان مومن یہودی سب ہیں، اور اتنا بڑا لشکر۔ آج ایران کتنا بڑا ہے؟ 8 کروڑ۔ وہ بھائی 7.5 ارب کی آبادی میں 8 کروڑ ہے کیا؟ کیا ہے 8؟ آپ کا ایک صوبہ 12 کروڑ کا ہے پنجاب کا، اب تو شاید 13-14 کروڑ ہو گیا ہے نا۔ سندھ کی آبادی ہو گئی اب تو 7-8 کروڑ۔ 8 کروڑ کی آبادی کا ملک، اس 8 کروڑ میں سب ہے نا، منافقین بھی ہیں، مخالفین بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، سب ہیں کہ نہیں ہیں؟ چھپے ہوئے بہائی بھی ہیں، سارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور جو عام لوگ ہیں اس میں مخالفین بھی ہیں، موافقین بھی، سب ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور کتنی بڑی دنیا نے حملہ کیا ہے، نقشہ دیکھ لیں نا آپ، کہ چاروں طرف سے اس طرح سے بحری بیڑوں نے گھیرا ہوا ہے کہ جس کو کہنا چاہیے کہ بیچ میں سے نکلنے کی جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے۔ چاروں طرف اڈے بنائے تھے نا، چاروں طرف ہر طرف اڈے ان کے، یہ جن کو مارا جا رہا ہے، جس پہ بل بلا رہے ہیں، چیخ، لڑ تو سکتے نہیں، بل بلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو پہلے جگہ کیوں دی تھی ان کو؟ تو یہی حشر ہوا تھا خندق میں، کہ وہ تو یہ سوچ رہے کہ بس اب ہماری ہو گئی چاندی، نکلیں گے اور شہروں کے، لیکن جب ہوا یہ کہ شکست ہو گئی کفار کی، ان کو بھاگنا پڑا اپنا سامان وامان اٹھا کے۔ طوفان تو بعد میں آیا، پہلا طوفان تو علی نے برپا کیا تھا نا ان پہ۔ پہلا کس نے طوفان برپا کیا تھا ان پہ؟ پہلے کس نے ان کی کمر توڑی تھی؟ جو سب سے بڑی طاقت تھی اس کو مارا علی نے، تاکہ جب بڑے کو ماریں گے تو چھوٹے خود بخود ٹلو ملو بھاگ لیں گے سارے، ہے نا۔ وہی ٹلو ملوں کو آج حشر ہو رہا ہے کہ جب وہ اسے نہیں چھوڑ رہا ہماری کہاں خیر ہے۔ آج بیانات بدلنے شروع ہو گئے، مجھے نہیں معلوم آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے۔
وہ چلا رہے ہیں امریکہ سے، کہہ رہے ہیں تو آیا تھا ہمیں بچانے، تو اصل میں اسرائیل کو بچانے آیا تھا، تیرے چکر میں ہم پٹ رہے ہیں۔ اور میں نے یہاں یا کہیں ابھی 2-3 دن پہلے کہیں بات کی ہے کہ ان کی مثال ہے نوح کے بیٹے کی، ہے نا، چڑھ رہا تھا نا پہاڑ پہ، یہ بڑی طاقت بچائے گی، اور کوئی بڑی طاقت نہیں بچائے گی۔ جناب نوح نے کہا تھا یہ بھی غرق ہوگا، تم بھی غرق ہوگے۔ تو یاد رکھنا جس نے اس بڑی طاقت کا سہارا لیا ہے، یہ طاقت ان سب کو لے کے غرق ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اندر تیار، اور وہ ادھر سے اعلان کریں کھڑے ہو جاؤ، ہم آ گئے، نکل آؤ، ہم کھڑے، تمہیں کیا پتا؟ نکلے لوگ، نکلے نا تہران میں، ٹرمپ کی اپیل پر نکلے، نیتن یاہو کی اپیل پر نکلے، نکل آؤ، ہم نے حملہ کر دیا، نظام سنبھالو، نکل آئے بھائی۔ 40-50 لاکھ تہران میں نکل آئے، 30-40 لاکھ اصفہان میں نکل آئے، شیراز میں 20-25 لاکھ نکل آئے، جس شہر کی جتنی آبادی تھی سب ٹرمپ اور نیتن یاہو کی اپیلوں پہ نکل آئے۔ 7-8 کروڑ آدمی زاہدان سے لے کے مازندران تک سب سڑکوں پہ، اس وقت بھی سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے۔ دیکھ لیا آپ نے؟ وہ سمجھے تھے اتنا آسان ہے رجیم چینج، نظام چینج؟ اب تو ان کو فکر لگی ہوئی ہے، جو مخالفین تھے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں کہ کہیں یہ حزب اللہ ہی آ کے ہمارے گھر ور نہ جلا دیں کہیں۔ یہ ہوتی ہے قوم، نکلے اور دنیا کو دکھا دیا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پوری دنیا خجل ہے، شرمندہ ہے اس وقت، معلوم ہے آپ کو۔ اور ان کے وہ جو میں نے کہا ان کے بیانات وہاں دے رہے کہ تم نے دیکھا، تم جو سمجھ رہے تھے کہ اس شہادت کے بعد یہ کمزور پڑ جائیں گے، دیکھا ان کی شہادت نے انہیں متحد کر دیا، پوری دنیا میں متحد کر دیا، پوری دنیا میں۔ جتنے مظلوم تھے انہیں طاقت مل گئی، شیعہ نہیں دوسروں کا بھی۔ میں خطبے سن رہا تھا ابھی، مصر کے مفتی کے اور بیروت کے مفتیوں کے خطبے میں سن رہا تھا کہ وہ عجیب جوش کے عالم میں، دیکھو وہ تو فتویٰ دے رہا ہے کہ جو ان کا ساتھ نہیں دیتا وہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ جو ایرانیوں کا ساتھ نہیں دے گا اس وقت، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہو تو ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی ایک عجیب مقدمہ پڑھتا تھا، کبھی کبھی مجھے اپنی باتیں بڑی، حالانکہ زیادہ اچھا نہیں بولتا، لیکن کبھی کبھی اچھی لگتی ہیں پرانی باتیں جب یاد آ جاتی ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یا رسول اللہ، ایک مقدمہ، اللہم صلی علی محمد، ایک مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرتا۔ دیکھیے باتیں وہی ہوتی ہیں، فضائل کی باتیں وہی ہیں، واقعات وہی ہیں، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ دیکھیے کیسا اثر ان کا پیدا ہوتا ہے، وہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ ظاہر ہے کہ واقعات جو ہیں وہی بیان کیے جائیں گے، ان کو تو نہیں بدلا جا سکتا نا، فضائل کے تو وہی واقعات ہوتے ہیں۔ مولا کا ایک مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، جس سے ہمارے کچھ لوگوں نے وہ بھی کیا کہ نہیں یہ پتہ نہیں سند ضعیف ہے، یا وہ یار چھوڑ سند اور ضعیف کو، یہ دیکھ نتیجہ کیا نکل رہا ہے، یہ دیکھ نتیجہ کیا ہے۔ جب نتیجہ صحیح ہے تو اس کا مطلب کیس بھی صحیح ہے، کیس بھی ہے۔ وہ بچے پہ جھگڑا ہو گیا تھا، 2 عورتیں آ گئی تھیں، نوزائیدہ کو لے کر گئے تھے، میرا ہے۔ اب مولا جانتے ہیں کس کا ہے، لیکن عدالت میں تو فیصلہ بھائی ایسے ہوگا کہ سود، ورنہ دوسرا کہے گا نہیں جی میرا زبردستی حق دے دیا اس کو، ہے نا۔ حجت تمام کرنی ہے نا مولا کو، تو حجت تمام کرنی۔ جیسے وہ ہوا تھا کیس بچی کو جس پہ جھوٹا الزام لگ گیا تھا، حالانکہ جونک اس کو چمٹ گئی تھی، ہے نا۔ وہ کون سا ہے وہ تشت کیا کہلاتا ہے مسجد کوفہ میں ہے، ہاں بیت التشت، جہاں ہم 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں نا، وہاں فیصلہ مولا تو فیصلہ ویسے کرتے تھے نا کہ سامنے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے۔ اور جب باپ بھی نہیں ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آ گئی اور دیہات سے اٹھ کے لڑ رہی ہوں، میرا بچہ ہو، میرا بچہ ہے، تو چند مہینے کا بچہ کیا گواہی دے گا بھائی میں کس کا بچہ ہوں۔ تو وہ مولا نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلو بھائی ایسا کرو، اس کے 2 ٹکڑے کر دو، دونوں کو آدھا آدھا دے دو، جا بھائی آدھا تیرا آدھا تیرا۔ اب یہ کوئی فیصلہ ہے؟ معاذ اللہ، معذرت کر، لیکن مولا کا فیصلہ ہے۔ مولا نے کہا 2 ٹکڑے کر دو، مولا ہے، اختیار رکھتا ہے ہر چیز پہ، ہے نا، اختیار ہے نا، مولایت کا اختیار ہے، اپنا اختیار استعمال کیا کر، ٹکڑے کرو، دو آدھا اس کو آدھا، وہ ایک چیخ کے پیچھے ہٹ گئی، میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے۔
دے دو بھائی اس کو میرا نہیں ہے، اسی کا ہے. مولا مسکرا کہ اسی کو دے دو واپس، اس کا ہے، اس کا ہے. کیوں بتا رہا ہوں یہ مقدمہ؟ کئی بار بتایا، آج آپ کو کیوں مت سنیے. پوچھا مولا نے کیوں، جب تیرا تھا تو پیچھے کیوں ہٹی؟ کیوں نے کہا کہ مولا میں ڈر گئی، آپ نے تو اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. میں نے کہا تو مر جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. ارے دے دو اس کو، زندہ تو رہے گا، کبھی تو موقع ملے گا بتانے کا کہ میرا لال ہے تو. یہ ہے تشیع، یہ ہے حسینیت. علی نے اپنا حق، اس مقدمے میں علی نے اپنا مقدمہ رکھا ہے، چھوڑ دیا اپنا حق. کیوں؟ اگر علی ذوالفقار نکال لیتے، گھٹنیوں چلنے والا اسلام ختم ہو جاتا، خون کی ندیاں بہہ جاتی. باقی تو رہے گا، رہنے دو ان کے پاس. جب وقت پڑے گا، جب وقت پڑے گا، میری اولاد نکلے گی. جب یزید نے اسلام کو مٹانا چاہا، پورے عالم اسلام پر ہولڈ اس سامراجی طاقت کا قائم ہو گیا، جو میں کہوں گا حلال، جو میں کہوں گا حرام. جب اس نے یہ سب شروع کیا تو کون نکلا اسلام بچانے کے لیے؟ جس ماں کا بچہ تھا اسی ماں کو درد ہوتا ہے. لبیک اب سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اہل بیت کے گھر کا ہے اسلام، اہل بیت کا اسلام، لہذا حسین نکلے. آج اس عالمی شیطانی طاقتوں نے اسلام پر حملہ کیا، سب کو غلام بنا لیا، سب پہ قبضہ کر لیا، بیت المقدس لے لیا، مکے مدینے پر ان کی نظریں، سب بیٹھے ہوئے، کوئی خوف کے مارے نہیں بول رہا. کیوں؟ یہ وقت کا یزید مار دے گا، کاٹ دے گا، تباہ کر دے گا، ایٹم بم مار دے گا. سب بیٹھ گئے. ایسے وقت میں کون نکلا؟ علی کا بیٹا نکلا. حسین کون بتاتا دنیا کو کہ اصلی اسلام کون سا ہے، خالص اسلام کون سا ہے؟ وہ تو بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اپنا اسلام، کہ جو اسلام ہم دیں گے وہ ہے. آپ کے ابھی آنے شروع ہو گئے تھے ٹاؤٹ، ایجنٹ، اور ان کو یہاں پہ بلانے والے ایجنٹ، وہ ہمیں اسلام پڑھائیں گے، مغربی اسلام، لبرل اسلام، سیکولر اسلام. وہ جو بتائیں گے، وہ جو اپنے جسم کے اوپر نقشے بنا کر پھر رہے ہیں بدبخت لوگ، ان کی جیبوں میں ڈالروں کے ڈھیر. جب وہ کوٹ کی ایک سائٹ کھولتے ہیں تو ادھر ڈالر ہی ڈالر، دوسری سائٹ کھولتے ہیں ادھر ڈالر ہی ڈالر. کیا بنانا ہے تم کو؟ مسجد بنانی ہے، ہم دیں گے، لیکن نماز ہماری مرضی کی، پیش امام ہماری مرضی کا، درس ہماری مرضی کا، مدرس ہماری مرضی کا. کیا بنانا ہے؟ مرکز بنانا ہے. کتنے چاہیے ہیں؟ کتنے کروڑ؟ یہ لو کروڑوں، بناؤ بناؤ. اور اسلام کے سپاہیوں کو گالیاں دو، مجاہدوں پر تبرہ کرو، مرجعیت کی دھجیاں اڑاؤ. قرآن کہتا ہے کرنے دو، سنو. ایسے تھوڑی ہم پاگل ہو گئے ہیں، ایسے تھوڑی ہم کسی کے عشق میں جنون میں جا چکے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارا جنون بھی بصیرت کے ساتھ ہے، ہمارے عشق میں بھی بصیرت ہے. کیوں ایسا ہو؟ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرة
ثم یغلبون. یہ کفار چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں، بند باندھ دیں، لوگ اسلام کے راستے پر نہ آئیں، حقیقی اسلام پر نہ چلیں. کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ ان الذین کفروا ینفقون اموالہم، اس کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مال. 7 اسٹار ہوٹلوں میں بلاؤ، انہی نے کبھی خواب میں ایسے ہوٹل نہ دیکھے ہوں، یہاں لا کے ان کو ٹھہراؤ، ان کی جیب میں مدد کے نام پہ یا آپ کے مرکز کے لیے رکھ لیجئے، چند ہزار کام آئیں گے آپ کے، لگا دیجیے گا کسی نیک کام میں. نہ کوئی شور عن الحق، نہ صدائے بزر، نہ کوئی شور عن الحق، نہ صدائے بزر. جبر ہے، حکم ہے، خاموش رہو. اس مصرے میں ایک لفظ بھول رہا ہوں، میرا اپنا ہی شعر ہے. جبر ہے، ظلم ہے، خاموش رہو. جو ہی وائز کو ملے ہاتھ میں 25,000، جو ہی وائز کو ملے ہاتھ میں 25,000، بولا حاکم تو اولی الامر ہے، خاموش رہو. ہاں، میں یاد آ گیا، اب میں صحیح کر دوں ریکارڈنگ میں، یاد آ گیا مجھے. نہ کوئی شور عن الحق، نہ صدائے بوزر، تالے ہونٹوں پہ لگے. جبر ہے، خاموش رہو. تالے ہونٹوں پہ لگے، جبر ہے، خاموش رہو. جو ہی وائز کو ملے ہاتھ میں 25,000، بولا حاکم تو اولی الامر ہے، خاموش رہو. یہ ہے حقیقت 2 ٹکوں میں اپنا دین اور ضمیر بیچنے والوں کی. صلوات تو بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کیسے خرچہ کرتے ہیں یہ؟ دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کیا بنانا ہے بتاؤ، ہم بنا کے دیں گے، لیکن مرضی ہماری چلے گی. منبر حسین کا، منبر علی کا، مرضی تمہاری. کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے، لوگوں کو کیسے ہٹا. بھائی دیکھو اب دین وین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بڑے بدبخت ہو تم لوگ. تو یزید کو بھی برا نہیں کہا کرو، بلکہ آخری مقصد ان کا ہدف یہی ہے کہ یزید کو بھی برا نہ کہو. وہ ہمارے نام نہیں لیں گے، بہت بہت ماشاءاللہ، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. ذاکرین میں یوں کہیے کہ بہت بڑے ذاکر ہیں، بہت بڑے. اور میں نے ان کی زبان سے یقین جانے، میں بالکل انصاف کی بات کر رہا ہوں، نام نہیں لینا چاہتا، میں نے ان کی زبان سے بہت حق کی باتیں سنی ہیں، بہت حق کی باتیں بہت سنی ہیں، بہت بڑے ذاکر. تو یہ واقعہ خود ان کے ساتھ پیش آیا، جگہ کا نام نہیں لیں گے. کہنے لگے میں ایک جگہ مجلس پڑھنے کی، جب یہ سارا ہوا تھا نا ایف آئی آر کٹنی شروع ہوئی، سارے حالات جب 2-4 سال پہلے کی باتیں خراب ہوئے، تو کہنے میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تو 4-5 بڑے بڑے بھائی زمیندار بڑے بڑے لوگ، ایک ان میں سے بھائی آیا مجھ سے کہنا بھائی ایسا ہے یہ نہ پڑھیے گا وہ نہ پڑھیے گا، بس سیدھا سیدھا فضائل پڑھیں، مصائب پڑھیں، اور یہ جو ہے نا وہ اس طرف نہ جائیے گا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، حالات بھی ایسے نہیں ہیں. کہنے تھوڑی دیر بعد دوسرا بھائی آ گیا، اس نے کچھ نام لینے شروع کر دی، بھائی یہ ان کو نہ کہیے گا، کچھ نہ کہیے گا. تو اس نے کہا اچھا بھائی چلو دیکھی جائے گی. اب وہ جھنجھلاتا جا رہا ہے کہ ایک ہر آدمی نئے کہانی لے کر آ رہا ہے. اور کہنے چوتھا جو آیا اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی دیکھیں ہمیں کیا ذکر کرنا ہے یزید و زید کا. ہمیں کیا ذکر کرنا ہے یزید و زید کا، چھوڑیں بس آپ مولا کا ذکر کریں. تو کہنے مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا بھائی کیا کروں، کیا بتاؤں. معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. وہ تو بہرحال اس کا دل جلا ہوا تھا. کہنا بھیا کیا بتاؤں.
امام حسین صاحب خاندان کو لے کر آئے تھے، وہاں کشتی ڈوب گئی کربلا میں، اور کیا کروں؟ یعنی آپ فکر دیکھیں، فکر یہ یہاں تک لے جانا چاہتے ہیں کہ یزید کو بھی کچھ نہ کہو. کیوں؟ کیونکہ ٹرمپ کو کچھ نہ کہو. سمجھ میں آ گئی بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ سمجھ میں آئی؟ ہاں، کیا بات کہی آپ نے، آپ کی بات کی 100% تائید کرتا ہوں. اب اس سے پوچھو نا، یہ صحافی ہمارے لفافہ صحافی، ضمیر فروش، قلم فروش، دین فروش، روزانہ بیٹھے ہو تو کسی میں ہمت ہے؟ پوچھو نا، پوچھو اس سے کہ نوبل پرائز دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. لیکن کسی صحافی میں بھی ہمت نہیں ہے. مینجڈ پوری صحافت کیا ہو چکی ہے؟ مینجڈ ہو چکی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چلے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ نیتن یاہو کو کچھ نہ کہنا. نہیں، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. میں تو یہی دعا کرتا ہوں، پروردگار ان سب کو، بڑا اچھا ہے نیتن یاہو، بڑا پکا سچا مومن مسلمان ہے نیتن یاہو. اور ٹرمپ بھی ایسے. پروردگار ان سب کو، ان سب کے چاہنے والوں کو، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، قیامت کے دن ٹرمپ اور نیتن یاہو کے ساتھ ہی اٹھانا. آمین کہو، سب آمین کہو. یہی ہو جائے گا نا بھائی، یہی ہو جائے گا نا بھائی. آپ کو بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے تو آپ کے لیے بڑی اچھی دعا کر دی کہ پروردگار ان سب کو ان کے ساتھ اٹھا لینا. ہمیں اٹھانا، ارے حسین تو دور کی بات ہے، علی تو دور کی بات ہے، ہمیں ان کے غلاموں کے ساتھ اٹھا لینا. خدا کی قسم دل سے دعا کر رہا ہوں، آپ سب کے دل کی دعا ہے. ہماری تو دعا یہ، معبود ہمیں تو خامنائی کے ساتھ اٹھا لینا. آؤ، تم میں بھی ہمت ہے تو دعا کرو، جاؤ نیتن یاہو کے ساتھ، جاؤ ٹرمپ کے ساتھ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب سمجھ میں آ گیا خندق کیا تھی؟ جب ان کے سب سے بڑے کو مار دیا، چھوٹے بھائی خود ہی بھاگ گئے. اور یہ تو سب سے بڑا پڑیا بھائی. اب کیا ہوا؟ اندر قیامت مچی. چھوڑا ہوا تھا اللہ کے رسول نے بنی قریظہ کو، رہ رہے تھے، حالانکہ ان کے پہلے والے قبیلوں کو نکال دیا گیا تھا، بنی غطفان کو، ان سب کو نکال دیا، بنی سلیم کو، ان سب کو نکال دیا گیا تھا. غداری کی بنا پہ مارا نہیں گیا تھا، بلکہ کہا گیا تھا جاؤ اپنا سامان سازو سامان بھی لو، سب لے کے چل جاؤ. اور ناچتے گاچتے ڈھول بجاتے جا رہے تھے، اپنا سارا سامان ٹرکوں کے اوپر لاد کے، اور جو بقائے جاتے اس کو توڑ کے جا رہے تھے کہ مسلمان استعمال نہ کریں. جیسے کوئی بہت ہی خراب کرایہ دار ہو، جب گھر چھوڑ کے جانے لگتا ہے تو بجلی کے سوئچ بھی توڑ کے جاتا ہے، نل کے بھی توڑ کے جاتا ہے. ہنس رہے ہیں سب جس کو تجربہ ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. ایسے کیا جناب، سب توڑ کے بھاگ گئے. اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا. اور یہ سب جا کے کہاں آباد ہو رہے تھے؟ بنی نظیر، بنی غطفان، یہ سب خیبر کے پاس، وہاں جا کے آباد ہو رہے تھے. خیبر کو انہوں نے اپنا مورچہ بہت بڑا بنا لیا تھا، اس طرف جا کے آباد ہو رہے تھے. بنی قریظہ بچے ہوئے تھے، سیدھے رہ رہے تھے. ٹھیک ہے، سیدھے رہو، نہ دو ہمارا ساتھ، لیکن آرام سے رہو. لیکن اندر تو وہ تھا نا کہ ہماری جگہ، ہمارا شہر. ابھی ایک وہ کہہ رہا تھا، بیٹا بھائی یہ تو ان کی اپنی جگہ ہے، 5000 سال پہلے یہ ان کی تھی. یہ بتا دے تو امریکہ کس کا تھا 400 سال پہلے؟ ہاں، امریکہ کس کا؟ دے دینا واپس. تو 5000 سال پہلے کی بات کر رہا ہے، ہم تو 400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. 400 سال پہلے کس کا تھا امریکہ؟ تم تو سب غاصب و لٹیرے ہو. ہسپانیہ سے آئے تھے تم لوگ، بعد میں پورے یورپ سے آنا شروع ہوئے، بعد میں کینیڈا سے. تمہارا ملک قائم ہو، تم تو خود وہاں پہ پناہ گیر ہو. تم نے قبضہ کیا ان کو مار کے، تو بھی دے دو نا واپس ان کا ملک. ریڈ انڈینز کا جو اصلی باشندے وہاں کے ہے کہ نہیں ہے. یہ دنیا کو الو بنانے کے لیے، وہ 5000 سال پہلے اصل میں ان کا تھا. 10,000 سال پہلے ہمارے ابا کا تھا، حضرت آدم کا. پھر لاؤ ہمیں دے دو. ہاں بھائی، بات تو پھر ایسے چلے گی نا، پھر ایسے چلے گی پھر بات. جناب ابراہیم کا اصل وطن کون سا تھا؟ بابل. لاؤ بابل ہمیں دے دو، ہمارے ابا تھے. حضرت ابراہیم ہمارے پردادا تھے، وہ ہمارا تھا، ہمیں دے دو. یعنی دنیا کو الو بنا رہے ہو. کون سی چیزیں، کون سے ڈیزائن بنا کے دکھا رہے ہو دنیا کو. بنی قریظہ کو پھر پکڑ لیا گیا، گرفت میں لے لیا گیا. مارا نہیں، اللہ کے رسول نے محاصرہ کیا تھا. وہ اپنی قلعوں کے اندر بند ہو گئے.
حضور نے کیا کہا تھا؟ فیصلہ کروں گا تمہارے بارے میں، پہلے سرنڈر کرو، میرے پاس آ جاؤ۔ چھوڑ بھی سکتے تھے رسول، رسول نے تو ان کو سزائے موت نہیں دی۔ کب دی؟ نہیں دی۔ رسول نے تو محاصرہ کیا اور کہا کہ آ جاؤ، پہلے تم نیچے آ جاؤ، اتر کے آ جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہارے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ وہ کہتے پہلے ہمیں بتائیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان کا بھی آ تو جاؤ، نیچے تو آ جاؤ۔ محاصرہ سخت ہوتا گیا، کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا اچھا ہم ثالث بناتے، اللہ کے رسول کو حملہ کرنا ہوتا تو حملہ نہیں کر سکتے تھے، بنی قریظہ کو قابو کرنا کتنی دیر کی بات تھی، لیکن حملہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا انجام لکھیں، یہ اپنے ہاتھ سے۔ انہوں نے کہا جناب معاذ ابن جبل، خالد بن معاذ ابن جبل، ہاں معاذ ابن جبل کو، یا زرارہ نہیں، بہرحال معذرت کل صحیح نام، لیکن معاذ ابن جبل جو سوئی اٹک گئی ہے وہ وہیں اٹک گئی ہے۔ معاذ ابن جبل سے ان کے تعلقات تھے اور بڑے ہوتے پرانے، مدینے کے تھے نا جناب معاذ ابن جبل، تو یثرب کے ہی تھے۔ تو ان کا کہ آپ ان کو ہمارا ثالث بنا دیں۔ ان کو تھا کہ یہ ہمارے بارے میں نرم فیصلہ کر دیں گے، جو یہ فیصلہ کریں گے میں منظور۔ اور اللہ کے رسول نے کہا سوچ لو، تم خود ثالث بنا رہے ہو، میں نہیں، یعنی اللہ کے رسول پہ بھروسہ نہیں کر رہے، کہتے ان کو بنا دیں، کہ تم خود بنا رہے ہو، میں نہیں بنا رہا ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، بس جو فیصلہ وہ کریں گے وہ ہمیں منظور۔ ان کو یہ تھا کہ یہ ہمارے بارے میں نرم فیصلہ کریں گے، ہم نکل جائیں گے۔ جناب معاذ ابن جبل مریض تھے، اس حالت میں اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا کہ جس حالت میں بھی ہو آ جاؤ۔ ظاہر ہے اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ وہ بیچارے اپنے خچر پہ سوار ہو کے 2-4 آدمی ان کو سہارا دکھلائے تو بہت غصے میں آئے۔ اچھا ان کو غصہ اس بات کا کہ انہی نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا۔ سمجھ گئے اب آپ مسئلے کو سمجھ رہے ہیں؟ انہیں غصہ اس بات کا کہ میں غلام، میں حضور کے پر ایمان لانے والے ایک ادبی کلمہ ایمان لایا ہوں مدینے کا، وفادار تھے رسول کے، اسلام کے مجاہد تھے اسلام کے۔ تو انہیں اس بات پر وہ تھا کہ انہی نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، یعنی اللہ کے رسول کی جگہ مجھ پر اعتبار کر رہے ہیں۔ یہ انہیں غم تھا کہ مجھ پر اعتبار کرو، اللہ کے رسول پہ تمہیں اعتبار نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے آگے فیصلہ کیا کہ تمہارے بارے میں فیصلہ ہے کہ تمہارے سب مردوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ تم نے نظام کو، اب سمجھ میں آئے کیوں پھانسیاں دی جاتی ہیں وہاں، جس پہ امریکہ بل بل آتا ہے، بے گناہوں کو مار دیا، بے گناہوں کو مار دیا، کہ اس کے ایجنٹ ہیں نا جو مارے جا رہے ہیں، جن کو لٹکایا جا رہا ہے، جن کو شوٹ ٹو کل، کل ٹو شوٹ، جن کو مارا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ غدار ہے نا۔ تو ان کو چھوڑ دیا جائے تاکہ پھر وہ ڈسیں آستین میں سانپ بن کے۔ لہذا فیصلہ کس نے کیا؟ جناب معاذ نے، مردوں کو سب کو مار دو، باقی جو ہے ان کو چھوڑ دو۔ کنیزی میں لیا، حالانکہ کنیزی میں بھی نہیں لیا، ان کو بھی رہا کر دیا گیا تھا، جاؤ بھگا دو، بچوں کو بھی بھگا دو، بھگا دیا گیا سب کو۔ بات یہ تھا بنی قریظہ کا انجام، ان کا انجام جنہوں نے نظام پر حملہ کر کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ کل سے چلا رہا ہے باہر آ جاؤ، میں نے اپنا کام کر دیا، باہر آ جاؤ، کنٹرول کر لو، ابھی تو اپنی خیر منا۔ رجیم چینج کرنے کا خواب ایسے پورا ہوگا تمہارا کہ تمہاری رجیمیں چینج ہونی ابھی شروع ہونے والی ہیں، بے فکر ہو جاؤ۔ اور کوئی نہیں کرے گا، تمہاری قوم، جو تم سمجھ رہے تھے نا کہ ایرانی قوم اپنی رجیم، تمہاری قوم تمہاری رجیمیں چینج کرے گی اور تمہارا وہ حشر کرے گی کہ تاریخ میں تمہارے نام یزید، فرعون اور نمرود کی صف میں آتے چلے جائیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بات آ گئی؟ میں نے بالکل خلاصہ کر کے رکھا، اسی لیے آپ کے سامنے جنگ خندق کا زیادہ تفصیل نہیں بتا رہی ہے۔ اس خندق کے تحلیل و تجزیہ پہ 5-6 مجلسیں یہ ناچیز پڑھ سکتا ہے، حالانکہ بہت چھوٹا سا طالب علم ہے۔ بڑے علماء اور بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں کہ جنگ خندق ایک پورا تاریخ ہے، پورا یعنی پس منظر ہے جو آج ہو رہا ہے نا، وہ جنگ خندق۔ سورہ احزاب آپ پڑھیے گا گھر جا کے، رمضان کی راتیں ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، پھر آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ اسے پورا جنگ احزاب کا، جب سورہ احزاب ہے ہی جنگ احزاب پر، پورا پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے جو مومن تھے ان کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح سے ان کو اللہ اور اس کے رسول کے وعدے پر یقین تھا، اور جو منافق تھے ان کا بھی لکھا ہے کہ جو کہہ رہے تھے کہ اللہ اور رسول کا وعدہ معاذ اللہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، یہ لوگ تھے۔ پوری منظر کشی ہے، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ خدا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، یقین مضبوط ہوگا کہ نہیں، ایک طاقت ہے، سب اس کے کنٹرول میں ہے۔ لا یمکن الفرار من حکومتک، اللہ کو جلدی نہیں۔ اللہم صلی اللہ، دیکھیے مجھے اور آپ کو جلدی ہے نا کہ ہمارے سامنے ہو جائے، بس ابھی کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے۔ کیوں؟ ہماری عمر کم ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ہماری عمر کتنی ہوگی بھائی؟
60 70 80 90 کے بعد تو آزا و جواری ساتھ چھوڑ دیتے ہیں بھائی. چلو 100 رکھ لو, وہ بھی کم ہوں گے نا, جتنی عمر بڑھتی جائے گی آبادی کا وہ کم ہوتا چلا جائے گا. 100 والے کتنے ہوں گے پاکستان میں؟ 80 نا 17, یہی ہے نا. اس لیے ہمیں جلدی ہے. اللہ کو جلدی ہے نہیں. اسی لیے ائمہ کو بھی کوئی جلدی نہیں تھی, ائمہ طاہرین کو بھی کوئی جلدی نہیں تھی. کیوں؟ وہ ہر شے پر قادر ہے, جب چاہے گا جہاں چاہے گا دبوچ لے گا. اس نے کل انشاءاللہ یہاں سے بات کو شروع کریں گے جہاں آج ختم کر رہے ہیں ہم. اصل موضوع تو گیا, پہلے دن آپ کو بتایا تھا ہم نے حقوق العباد پہ تیاری کی دیر کہ حالات ایسے ہو گئے کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں حالات سے ہٹ کے بات کروں, ہے نا. اب آپ کو کل بتائیں گے کیوں قرآن نے ان کو کہا تار عنکبوت, مکڑی کا جالا. کیوں قرآن نے ان کو کہا کہ ان کی سازشیں پھونکوں سے زیادہ. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. ہے ایسا؟ یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں. یہ پھونکے مار رہے ہیں. اتنی بڑی طاقت, اتنے بڑے بم, 2,000 پاؤنڈ 5,000 پاؤنڈ وزنی بم مارے 300 فٹ نیچے جا کر. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پھونکے ہیں, پھونکے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. یعنی تسلی دے رہا ہے مومنین کو کہ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں کچھ نہیں. اور یہ جو چاہ رہے ہیں کہ یہ پھونکے مار کے اللہ کے نور کو خاموش کریں گے, اللہ کے دین کو ختم کریں گے, یا اب اللہ ایسا ہونے ہی نہیں دے گا. تو میں کس کے وعدے پہ یقین کروں؟ ٹرمپ ملعون کی بات کا مانوں یا اللہ کی بات مانوں؟ نیتن یاہو کے دعووں کو مانوں یا اللہ کے دعووں کو مانوں؟ سیدھی سی بات ہے بھائی. بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون کون ثابت قدم رہنے والا ہے نا, کون کون تم میں صبر کے ساتھ میدان میں ڈٹ جانے والا ہے. یہ دیکھنا چاہتا ہے تاکہ چھلنی میں چھان دیا جائے, چھان پھٹک کے خالص کو ناخالص سے الگ کر دیا جائے, جیسے حسین نے کیا تھا. جب مکے سے چلے ہیں تو 4,000 آدمی تھے کم سے کم. کتنے تھے؟ یعنی مکے سے نکلے تو 1,500-2,000, لیکن آتے گئے نا, ملتے گئے کیونکہ پتہ تھا کہ اب جنگ ہوگی, کچھ نہ کچھ ملے گا. فرزند رسول جیتیں گے تو ہمیں یہ ملے گا, ہمیں وہ ملے گا, مجھے یہ ملے گی, ولایت ملے گی, جیسے ہوتا ہے طریقہ کار. انعام و اکرام کی بارش, قوم کا پیسہ مصاحبین میں بانٹ دو. جا بھئی اتنے ارب تیرا, اتنے ارب تیرا, اتنے خرب تیرا, اتنے خرب تیرا, یہ پلاٹ تیرا, یہ زمین تیری, یہ مکان تیرا, یہ ٹھیکہ تیرا. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ پیسہ تو پبلک کا ہے نا, لہٰذا ہمیں بھی ملے گا. حسین نے بھی دیکھا کہ بھئی یہ تو ہر قسم کا بندہ. کچھ ہوتے تھے وہ جنگجو, بس جنگ لڑیں گے مال غنیمت ملے گا, چلو بھائی لڑیں گے, لوٹ لاٹ کے لے آئیں گے. ایسے بھی تھے, تاریخ ہے پوری بھری ہوئی. حسین ایسی جنگ تھوڑی لڑنے جا رہے تھے. کیا کیا حسین نے؟ چھانٹنا شروع کیا. جہاں جہاں قیام کرتے تھے خطبہ دیتے تھے. کبھی خطبے میں اپنا خواب بیان کرتے ہیں. میں نے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا ہے, میرے نانا یہ فرمان. اب لوگوں کو ہوا کہ بھائی یہ تو شہادت کی طرف جا رہے ہیں, یہ تو بتا رہے ہیں کہ میں قتل اپنے وعدہ کی طرف جا رہا ہوں. رات ہوتی تھی, ٹھہرتے جان کے حسین آمدن ٹھہرتے تھے, ٹھہراتے. صبح آتے تھے تو آدھے خیمے غائب. رات کو انہوں نے اپنا بوریا بسترا سمیٹا, گھوڑوں پہ بیٹھے نکل گئے. ان کو بھائی یہ تو ادھر جا رہے ہیں لڑنے, تو مرنے کے لیے جا رہے ہیں بھائی, فتح کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح چلتے 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 کہتے ہیں کہ 500 سے 700 آدمی کربلا تک پہنچے ہیں. 500 سے جب خیمے ہٹے ہیں ساحل سے تو اور نکل گئے, 250-300 رہ گئے. 9 محرم کو, میں تاریخ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کو کیا پڑھایا جاتا ہے, کیا سنایا جاتا ہے, مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کیا وہ ظاہر ہے کہ زور خطابت میں کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے, وہ سب الگ بات ہے. 9 محرم کو 250 سے لے کر 300 آدمی تھے. عصر سے پہلے وہ بھی نکل گئے. 9 کی جب عصر ہوئی ان کو یقین ہو گیا کہ بھائی کوئی اب صلح صفائی کا راستہ.
ورنہ کچھ رکے ہوئے تھے کہ چلو جنگ ونگ نہیں ہوگی، بچ جائیں گے، اور حسین کے ساتھ بھی ہوگا، بچ جائیں گے، ساتھ بھی رہیں گے، یہ بھی کہہ دیں گے ہم نے تو فرزند رسول کا ساتھ دیا، سب نکل گئے۔ یہ جو مغرب ہوئی ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ شب عاشور کا آغاز، اس شب عاشور کے آغاز پہ یہ 72 بچے تھے، اور یہی حسین چاہتے تھے کہ جتنے بھی ادھر ادھر کے ہو سب نکل جاؤ بھائی۔ کیوں؟ جب جنگ ہو، جب معرکہ ہو، تو اس معرکے میں سے اگر کوئی فرار ہوا تو کربلا پہ داغ لگ جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کربلا داغدار ہو جائے گی۔ ورنہ حسین چاہتے تو خواتین کو بھیج سکتے تھے، نہیں بھیج سکتے تھے؟ اعلان بھی کیا تھا شب عاشور، جاؤ میرے اہل بیت کو ساتھ تو نکل جاؤ، کوئی گیا؟ خواتین نے کہا کہ مولا ہمیں بھیج دیجئے؟ نہیں، کربلا میں ہر وہ کردار حسین کے ساتھ ہے جس کی کربلا کو ضرورت ہے، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ بچے ہوں۔ تو حسین یہ لشکر بنا رہا تھا، اس کو کہتے ہیں چھان پھٹک، اور یہی آخری زمانے میں ہوگا کہ ساری مصیبتوں قیامتوں کے بعد بچیں گے کتنے ہیں؟ جو بچیں گے وہ ہوں گے سیسا پلائی ہوئی دیوار، وہ ہوں گے فولادی لوگ، وہ ہوں گے جن کا ایک ایک 100 پر بھاری ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مذاق نہیں ہے، شوخی نہیں ہے، سننے کی بات نہیں ہے، دل میں اتارنے کی بات ہے۔ اور یہ کیسے بنتا ہے مضبوط؟ جب اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اسے یقین کامل، اپنی فتح پہ یقین ہوتا ہے۔ ایسے تھوڑی حسین کے انصار اپنی جانیں قربان کر رہے تھے۔ روایات میں ہے نا کہ جو مصیبتیں بڑھ رہی تھیں، انصار حسینی کے چہرے گلنار ہوتے جا رہے تھے، یعنی نورانی، خوش، آنے والے وقت سے خوش ہو رہے تھے، سبقت کر رہے تھے کہ میں پہلے جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا، کیونکہ جانتے تھے کہ کچھ دیر کے زخم ہیں، چند لمحوں کی بات ہے، اس کے بعد ابدی سعادت۔ اور آج تک اللہ نے ان کو کیسی ابدی سعادت دی ہے، اس انصار حسینی کے مقابلے پہ نہ کوئی پہلے اور نہ ہی کوئی۔ یہ ہیں وہ انصار حسینی جسے حسین یاد کرتا تھا آخری حملے کے وقت، جب حملہ کیا ہے نا حسین نے، پہلا حملہ، تو یہ لشکر بھاگ کر کوفے کی سرحدوں تک پہنچ گیا تھا۔ حسین نے پیچھا نہیں کیا بھاگنے والوں کا، علی کا بیٹا ہے، واپس پلٹ آئے تھے، واپس پلٹ کر گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی تھی، عباس، علی اکبر، قاسم اونو محمد، حبیب، زہیر، ابن اوسجا، میں نے تمہارے ایک ایک وار پہ داد دی تھی، میں نے تمہارے ہر وار پہ مرحبا کہا تھا، آؤ اب اپنے مولا کی جنگ بھی تو دیکھو، آؤ اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو 72 لاشیں اٹھا چکا، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا تھا۔ کتنا پیاسا تھا حسین، ایک روایت تو ہر جگہ بالکل مشترک ہے، کوئی اختلاف نہیں، سب نے لکھا ہے کہ جب حسین آخر میں عالم یہ ہو گیا تھا کہ زخموں سے چور تھے، ایک لفظ زبان پر تھا، الاتش، الاتش، ظالموں تم میں کوئی ایک ایسا نہیں جو رسول کے بیٹے کو تھوڑا سا پانی پلا دے؟ کیسی ہے یہ حسین کی پیاس جو حسین نے بالکل آخر وقت میں الاتش کہا، اس سے پہلے نہیں کہا، تاکہ تمہیں یاد رہ جائے۔ سنو یہ پیاس کیسی ہے، حسین کی پیاس۔ علی اکبر ایک موقع پہ واپس آئے تھے نا بیچ میں جنگ لڑ کے، اور داد طلب کی دی، بابا میں نے کیسی جنگ کی؟ حسین نے بڑے حسینے سے لگا کے داد دی، مرحبا کہا، بیٹا بابا کی شمشیر زنی یاد دلا دی علی اکبر تمہیں۔ علی اکبر کا سر فخر سے اونچا ہو گیا، تعریف کی بابا نے، کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، تھوڑا سا پانی ملتا نا ابھی جنگ کے نقشے کو پلٹ کے رکھ دیتا۔ اب بتائیے علی اکبر سا جیسا بیٹا اور حسین سے سوال آپ کریں، لیکن امتحان کی منزل یہ ہے حسین کی کہ حسین نے بس اتنا کہا، بیٹا ایسا کر اپنی زبان میرے منہ میں دے دے،
علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں دی اور گھبرا کے واپس نکالی. بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے. مجھے بتائیے حسین کب سے پیاسا ہوگا؟ حسین نے تو ابھی جنگ بھی نہیں کی، علی اکبر تو جنگ کر کے. آئیے سید سجاد بازار سے گزرتے تھے، قصاب گوشت پر کپڑا ڈال دیتے تھے، چھپا دیتے تھے، کیونکہ جانتے تھے اگر فرزند رسول کی نگاہ پڑ گئی تو آپ کی حالت غیر ہو جائے گی. اور جب کبھی نگاہ پڑتی تھی سید سجاد فرماتے تھے بھائی تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی دیا تھا. اور وہ دست بستہ کہتا ہے مولا میں مسلمان ہوں، کیسے ہو سکتا ہے جانور کو ذبح کروں، ذبح کرنے سے پہلے اس کا گلا تر نہ کروں، پانی نہ پلوں. بس میرا مولا کربلا کا رخ کر کے کہتا تھا ہائے میرا مظلوم بابا حسین. کیا کربلا میں کوئی ایسا نہ تھا جو فرزند رسول کے خشک گلے میں تھوڑا سا پانی ٹپکا دیتا؟ کتنی پیاسی ہے سکینہ. جو جاتا ہے سوالے آپ، سوالے آپ، سوالے آپ. اور چچا، اس کا چچا عباس تو سقائے سکینہ کے نام سے ابد تک قیامت تک کے لیے اس کا لقب پڑ گیا، سقائے سکینہ. پانی کا تقاضا کرتی رہی، حتیٰ کہ جب حسین زلجنا پہ سوار ہو کر جانے لگے اس وقت بھی یہ بچی زلجنا کے سموں سے لپٹ گئی تھی. اور جب حسین نے آغوش میں لیا تھا تو بچی نے ایک ہی سوال کیا تھا اچھا بابا جاتے رہے ہو تھوڑا سا پیاس کا بندوبست کر، پانی کا، معلوم ہے نا. اور حسین نے کیا کہا تھا ٹھوکر مار دے چشمہ جاری ہو جائے کوئی بڑی بات تھوڑی، لیکن صرف اتنا میری بچی اصغر پیاسا گیا ہے. بچی پیچھے ہٹ گئی تھی. بابا اب سوال آب نہیں کروں گی، اب کسی سے، یعنی سکینہ کی پیاس تو ضرب المثل ہے نا، لیکن سنو حسین کتنا پیاسا تھا. جب زین ڈھلکی ہوئی تیروں سے چھلنی زخموں سے چور زلجنہ واپس آیا ہے اور خیمہ گاہ کے سامنے آ کے اس نے سر پٹخنا شروع کیا. کبھی زمین پہ سر مارتا تھا، کبھی آسمان کی طرف نگاہ کر کے چلاتا تھا جیسے کہہ رہا ہو معبود یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے تیرے رسول کے بیٹے کر پیاسے گلے کو کاٹا ہے. اس کی فریاد سن کے خیموں سے بیویاں باہر نکل آئی تھیں، زلجنہ کو حلقے میں لے لیا تھا. واہ حسینہ کی صداؤں سے ماتم ہو رہا تھا. ایک چھوٹی سی بچی آگے بڑھی تھی، اس نے زلجنہ کے گلے میں باہیں ڈال دی، اپنا منہ زلجنہ کے منہ پہ رکھ کے کہتی تھی بابا کے زلجنہ بس اتنا بتا دے جب شمر کا خنجر میرے بابا کے گلے پر چل رہا تھا کسی ملعون نے میرے بابا کے گلے تھوڑا سا پانی ٹپکا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر دے. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو اسیر ہیں لاپتہ ہیں بحق اسیران کربلا سب کو خیر سے رہائی عطا فرما. بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان پاکستان کو شکست فاش دوچار کر دے. معبود ہمیں موت نہ دینا جب تک ہم ان ظالموں کا انجام نہ دیکھ لیں. بار الہ اس دور کی سب سے بڑی قربانی اس ملت مظلوم نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے، ہم سب کی اس قربانی کو قبول فرما لے. بار الہ یہ خون ناحق، یہ سید نجیب کا خون، یہ پاک انسان کا خون، یہ سلالہ زہرا کا خون، یہ جگر گوشہ علی اور زہرا کا بیٹا سید علی
جس کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، جس نے سر نہیں جھکایا، سر دے دیا، بیعت نہیں کی، بار الہ اس کا خون جلد از جلد اپنا رنگ دکھائے۔ تو اپنی غیبی مدد بھیج، یہ مجاہدین جو میدان میں بے سر و سامانی کے عالم میں ڈٹے ہوئے ہیں، ساری دنیا سے تنے تنہا لڑ رہے ہیں، ساری دنیا کے مقابلے پر آ گئے ہیں، تجھ پر بھروسہ کر کے آئے ہیں، اور وہ جسے تو نے ہمیں ہمارا والی و وارث قرار دیا ہے، ہمارا امام زمانہ، اس پہ بھروسہ کر کے میدان میں نکلیں۔ بار الہ انہیں ثابت قدم رکھنا، آخری فتح مومنین کو نصیب کر دے، ان ظالموں کے بیڑوں کو خلیج فارس میں غرق کر دے۔ بار الہ ہمیں اس جگہ رہ کے جب ہم وہاں نہیں جا سکتے، اپنی زبان سے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی ہر دعا میں انہیں یاد رکھو، وہ تم سے کچھ نہیں چاہتے، نہ انہوں نے دفاعی فنڈ کا مطالبہ کیا ہے، نہ تم سے روپے پیسے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک کام جو کر سکتے ہو ان کے لیے، سحری کے وقت میں جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، ان کے لیے دعائیں کیا کرو۔ اللہ ان کو ثابت قدم رکھے، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ بار الہ سب سے بڑے شیطان ٹرمپ اور اس کے ساتھ نتن یاہو جیسے شیطان معبود جلد از جلد ان کو عبرتناک انجام سے دوچار کر۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے آج کی مجلس سید حسین جعفر زیدی صاحب کے مرحوم والدین اور اسی خاندان کے دیگر مرحومین، اپنے مرحوم مومنین و مومنات، تمام شہدائے ملت، خاص طور پہ کراچی، اسلام آباد، اسکردو، گلگت یا اور کسی جگہ مجھے خبر نہیں، جہاں بھی یہ شہید ہوئے ہیں، پروردگار ان سب شہیدوں کی مغفرت فرما، انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشر فرما، ان شہداء کو بھی شامل کر لیں، اور اس دور کے شہید، عظیم شہید سید علی خامنائی، ان سب کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت ہوں۔